والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین صدق اللہ العظیم۔ روشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درد و سوز سے ڈوبا ہوا لہجہ میں نے آپ نے سماعت کیا۔ دعا ہے اللہ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے بھائی جان، چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حاضرین مجلس، یہ عادت باری تعالیٰ ہے، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پر کھیا جاوندائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو جتنا بڑا مقام دیا اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزارا۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہے تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا، اور اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، کہا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ سنیے گا، آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تا حد نظر حواری ہیں اور ان سے محو کلام ہیں۔ اچانک یہ غلام دوڑا آیا اور آ کے عرض کیا کہ حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے گا، ایک وقت میں سارے امتحان ہیں۔ تیسرا آیا اور اس نے جو آ کی خبر دی وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، کہا غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ بھائی جان، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار ہوتی ہے، اولاد اسائے پیری ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، یہ آزمائش تھی، شہر والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا۔ جب زخم زبان تک آئے تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ تو ہم کرتے ہیں، زندگی میں کبھی کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑے غریباں واسطے نے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا دوست، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ عرض کی مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا، میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، میں نہ بولا، شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، شہر سے نکال دیا، میں نہ بولا، میرے انگ انگ میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اللہ میں پھر بھی نہیں بولا، لیکن میری ایک درخواست ہے، یا اللہ میری زبان محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرا تذکرہ کرتی ہے، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا دوست، انہیں اللہ آزماتا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں،
آپ کا فخر کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا. اور زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہیں کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا. یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے. یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے. قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی. مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. مکہ المکرمہ میں انتقال کی خبر جو ہے وہ آپ کے خاندان پر بجلی کی طرح گری. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا نہیں تھا، اور بھائی ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں. لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا. آپ در یتیم پیدا ہوئے. میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں. تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا. یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے. لوگوں کا جمگٹھا ہوا. سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزند نہ پہنچائے. آپ فرماتی اس خوف نے مجھے واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا. آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا. راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں. بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی. 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں. یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میں پہلی دفعہ جب حاضر ہوا تو پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سید آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سید آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ہم رخصت ہونے لگے تو میں نے کہا جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، آج اسی ادا کو ادا کرتے یہاں سے گزریں گے. یقین جانیں گے جب پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی آنکھوں کے سامنے آئی تو پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آ گئی، پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرے اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے او کالی ماں کے بیٹے. حضور جلال میں آگے فرمایا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا. فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. فرمایا اگر ہے تو وہ تقوی ہے. اور ساتھ فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی. آقا فخر سے فرماتے کہ میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں.
6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے. آپ مکۃ المکرمہ تشریف لے آئی. پھر کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان نے اٹھا لیا. بڑی محبت ملی. کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں, سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں. ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی جہاں بیٹوں کو بیٹھنے کی جرت نہیں تھی, لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے, دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے. بے پناہ محبتیں دادا جان سے وصول ہوئیں. بھائی جان 2 سال بعد جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. راوی لکھتا کہ مکے کے بازار سے جنازہ اٹھا, آگے آگے جنازہ تھا اور پیچھے پیچھے میرے رسول تھے جو دادے کی جدائی میں جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں. 8 سال کی عمر میں مہربان دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا. چچا نے بھی بڑی محبت دی. کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں, سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں. حضور پروان چڑھے. جنہیں اللہ عزتیں دیتے ہے آزماتا بھی ہے. عام الحزن آیا, وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اس سال کا نام غم کا سال تھا. حضور گھر میں لگ کے بیٹھ کے, لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں. ہم نے قوم کے رویے پڑھے, اب کے بار رویے بدل چکے تھے. حضور لا الہ کی دعوت دیتے ہیں, گڑے کھودتے ہیں, کانڈے بچھاتے ہیں, اوجریاں پھینکتے ہیں, گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں. کتنے دکھ ہیں جو مکہ والوں نے میرے رسول کو نہیں دیے. شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے. سوشل بائیکاٹ ہوا, ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا. بچے بھوک کی وجہ سے روتے تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی, بس اتنا کہتی اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے. بچے خاموش ہو جاتے. صحابہ کہتے ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا, چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا. ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا, وہ کہتے کہ مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک گیلی جگہ پاؤں آیا, نہ جانے وہ کیا تھا, اٹھایا کھا لیا. آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی. اور بھائی ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا گیا, دکھوں سے 2-4 ہونا پڑا. میرے نبی طائف چلے گئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں انہیں بات سناتا ہوں, لیکن انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا. حضور فرماتے میں آیا, میں نے تمہیں اپنی بات سنائی, تمہاری قسمت کہ اسے قبول نہیں کیا. حضور فرماتے کہ مہربانی کرنا میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا. انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے. سنیے گا دوست, حضور طائف سے واپس تشریف لائے. طائف کا بازار ہے اور 2 رویا کتارے ہیں, اوباش لڑکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں. میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. مجھے درد ہوا تو میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا. وہ آگے بڑھے, حضور کو پکڑا, کندھوں سے پکڑا اور کھڑا کیا. حضور فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. بدن لہو لہان ہے جوانوں, اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے. یہ دین بڑی محنت سے آیا ہے. میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا, کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. وہ کیا, کسی نے کہا تھا کہ سچ آکھی دے پامبڑ مچدے نے, اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی. کڑوی کسیلی تھی میں نے برملا برجستہ کہا, حجروں میں بیٹھ کے نہیں, نذرانے وصول کر کے نہیں, صرف ہاتھ چما کر. یہ دین محنت سے آیا ہے, یہ دین جستجو سے آیا ہے. میرے رسول اس پیغام کو لے کے طائف گئے, طائف والوں نے پتھر مارے, عرض کیا گیا ان کے لیے بد دعا کر دیں. فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں. اور یار وہاں پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا, جو مبلغین کے لیے تھا. حضور فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. بعض کا نتائج جو ہوتے نا دوست, وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. ہمیں جو مطلوب نتائج ہوتے ہیں بعض کا خاطر خواہ نہیں ملتے, اور ہم دل برداشتہ ہو کہ ہم کہتے ہیں یار ہمیں تو سجدے سے غرض ہے, جو یہاں نہیں تو وہاں سے کام ہی کرنا ہے. ہم پنجاب میں چلے جائیں گے یا کسی آگے اسلام آباد چلے جائیں گے, یا ہم راستہ بدل کے کل سجدہ چلے جائیں گے. حضور کا یہ فرمان ہمیں, ہم بھی پنجاب میں بیٹھے, حضور کا یہ فرمان ہمیں روشنی دیتا ہے کہ بعض اوقات نتائج جو ہوتے ہیں وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا. حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں, بہت بڑا بدماش ہے, اور اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر. اس نے پھر اپنے بھتیجے, اپنے داماد کو بھیجا جس کی عمر 17 سال تھی, اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھی, اور وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا. اس نے مکران سے ملتان تک سفر کیا, اپنے کردار سے, اخلاق سے, گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا دیا. وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا. اس جوان کو آج زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے.
فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. اور بھائی جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا انہیں اللہ آزماتا بھی ہے. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پر ماں خاموش ہے. 8 سال کی عمر میں مہربان دادا جان کا انتقال ہو گیا. عام الحزن شیب ابی طالب, مکے کے تلخ رویے, طائف کے پتھر. ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا. حضور کی گود میں 2 بچے ہیں, ایک بچے کا نام ابراہیم اور ایک بچے کا نام حسین ہے. حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے, کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے تو کبھی حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے. کتنا مشکل ہے بھائی, ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. تو پھر حضور نے اپنا بیٹا ابراہیم پیش کر دیا, بیٹے کی جدائی میں آنسو بہائے. پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے بے پناہ محبت فرمائی. کبھی کندھوں پہ سوار کیا, سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات بڑھا دیتے ہیں. حسین کی زبان کو میرے رسول اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے. کبھی دعائیں مانگتے ہیں, اللہ یہ میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں, میں پیار کرتا ہوں, اللہ تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما. بے پناہ محبت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوتی ہیں. اور بھائی غم کی کہانی نہیں ٹوٹی, سیلاب نہیں تھما, فرشتہ پھر آ گیا اور اس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو دشت نینوا میں میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا. کربلا کی مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا. اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی. پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو. اس نے رات کی تاریکی میں امام حسین کو طلب کیا, اور امام جانتے تھے کہ اس وقت میں وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا, بات خطرے سے خالی نہیں. دوستوں سے مشاورت چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو مشورہ یہی طے پایا کہ آپ چند رفقا کو ساتھ لے جائیں, اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا, ہم دارالامارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, ولید سے ملاقات ہوئی تو ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ولی عہد یزید ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے. تو امام حسین فرماتے میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کس طرح کرے گا. رات کی تاریکی میں چھپ کے آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا, اس نے سرگوشی کی. اس نے کہا اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا. تقاضا یہ ہے کہ بیعت لو, بیعت کرتے ہیں ٹھیک, نہیں کرتے تو سر کاٹو اور دمشق کی بارگاہ میں بھیجو. جب یہ بات کی تو امام نے سن لیا, یہ نہیں ہوا کہ دوڑ کے باہر آئے, انہی قدموں سے واپس پلٹے اور قریب جا کے کہا کیا کہا. انہوں نے کہا ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے. فرمایا میں نے سن لیا ہے. فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں, میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے. 2 ٹوک بات کی کہ یزید فاسق ہے, فاجر ہے, اور میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. آپ گھر تشریف لائے اور بہن زینب سے کہا کہ بہن حالات جو کا رخ بدل چکا ہے, یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے, ہم بیعت کریں گے نہیں تو وہ یہاں جھگڑا چاہے گا اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا, اس شہر کو خون سے لالازار نہیں ہونے دوں گا. تو تقاضا یہ ہے بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں. یہ قافلہ محبت نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے, اشکبار آنکھوں سے سلام کہا, جنت البقیع میں ماں کے قدموں میں کھڑے ہوئے, وہاں دل کی ساری باتیں کہیں. تو یہ وہاں سے مکہ المکرمہ تشریف لے آئے. یہاں 2 لمحوں کے لیے رکیے گا, مدینہ چھوڑنا آسان ہے. ابھی حالیہ لوگ حج سے واپس آئے ہیں, ان لوگوں سے پوچھو صرف 8 دن کے لیے گئے ہیں, جب واپس پلٹے تھے تو کیا یوں ہی آگے تھے؟ بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹنا پڑتا ہے. ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا جب مدینہ سے وہ رخصت ہوتے ہیں الٹے قدم ہوتے ہیں اور دزدیدہ نگاہوں سے محمد عربی کے روزے کو دیکھ کے روتے ہیں. مدینہ چھوڑنا آسان نہیں. ہم نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا حاجی صاحب کہانی سناؤ نا ذرا حرمین کی. وہ کہتا 2 لفظوں کی کہانی ہے, کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے. مدینہ چھوڑنا بھائی قیامت سے کم نہیں. یہ تو 8 دن کے لیے گئے نا, کچھ لوگوں نے ڈیرے جما لیے, کچھ لوگوں نے وہاں گھر بنا لیے. کبھی ان سے پوچھو یار مدینے کی محبت کیا کہتی ہے. امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے, 40 سال زندگی میں صرف ایک حج کیا, دوبارہ حج کے لیے نہیں گئے. اچھا آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے نا آہستہ قدم اٹھاتے, جب واپس پلٹتے تھے تو دوڑ کے آتے تھے. کسی نے وجہ پوچھی تو آپ فرماتے آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی تو مدینے کی حدود میں آئے, میں دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر موت نہ آ جائے.
یہ مدینے میں رہنے والوں کی کہانی ہے. میرے قبلہ فرماتے میں عمرہ کے لیے گیا تھا تو ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی, کافی دیر بیٹھا رہا, رخصت چاہتے ہوئے اتنا کہا کہ بابا جی اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. فرماتے یہ کہنا تھا کہ بوڑھے کی آنکھیں چھلک پڑی. فرماتے دل ڈوبنے لگا, خوف کھانے لگا کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں کسی کا دل نہیں دکھایا, کوچے حبیب میں میری کسی بات نے اس بوڑھے کا دل دکھا دیا. فرماتے میں نے رک کر کے پوچھ لیا کہ میری کسی بات نے دکھی کیا؟ کہا بیٹا مجھے مدت ہوگی یہاں موت مانگتے ہوئے اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہو. اور بھائی کچھ لوگوں نے وہاں گھر بنا لیے. پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے, وہاں ایک یتیم بچے سے ملاقات ہوئی, پھٹے پرانے کپڑے, اس کو رہائش گاہ پہ لے گئے, کھانا بھی دیا, لباس بھی دیا, اور پھر انگلی تھام کے روضہ رسول کے سامنے آ کے بیٹھ کے کہا بیٹا میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میرے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پیار کرتے ہیں, میرے بیٹے بنو, میرے ساتھ میرے وطن پاکستان چلو, شہزادوں والی زندگی گزارو گے, وعدہ کیا میں سال میں ایک مرتبہ آتا ہوں, تمہیں بھی ساتھ لے آؤں گا. تو اس بچے نے بڑا معصومانہ سوال کیا کہ پیر جی جہاں مجھے لے جا رہے ہو, گنبد حضرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہاں ہوں گے؟ تو پیر جماعت علی رونے لگے. آپ فرماتے پتر اگر یہ وہاں ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا. اور بھائی کچھ لوگوں نے گھر بنا لیے, ڈیرے جما لیے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یار جنہوں نے ابھی تک کوچے حبیب نہیں دیکھا. کبھی ان سے پوچھو کہ حضور کے شہر کی محبت کتنا تڑپاتی ہے. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری, حفیظ طائب کے شاگرد ہیں, اچھا لکھتے ہیں, تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں, اور منظر دیکھیے گا کتنا دل نشین ہے کہ آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چل دے, اکھاں چو ہنجو ڈل دے, لوں لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے, غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں, وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں, دسیا نہ چننا تاریاں, رائیاں تو پچھ پچھ ہاریاں, جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے, سوچا پکاندا جاونا, من وچ بٹھاندا جاونا, نقشے پکاندا جاونا, کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا, ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, بیٹھے دراڈے یا نبی, امتی تو ہاڈے یا نبی, ہجراں دے پھنیر شوک دے, مڑ مڑ کے اے حقوق دے, آمن مرادہ پک کے, قسمت لے جھاون دھک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جس دم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے, کملی ذرا سرکا کے, مکھڑے تو پردہ چا کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقا اے آکھن آ کے, راواں دی سختی جل کے, آئے او دوروں چل کے, الفت دے ڈابو تر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ گیا. اور بھائی کچھ لوگوں نے وہاں ڈیرے جمائے, کو 8 دن کے لیے گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے آئے, اور کچھ لوگوں کو ابھی تک اس کوچے حبیب کی ابھی تک زیارت نصیب نہیں ہوئی, وہ یہاں تڑپ رہے ہیں. اور بھائی حسین تو پیدا مدینے میں ہوئے, بچپن مدینے میں گزرا, لڑکپن جوانی کی بہاریں مدینے میں, اب بڑھاپا ہے, مدینہ چھوڑنا اتنا آسان تھا, لیکن اس دین کی بقا و احیا کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ کو چھوڑا اور مکہ تشریف لے آئے. اچھا جب یہ مکہ تشریف لائے تو کوفہ والوں کو بھی خبر ہوگی کہ امام یہاں تشریف فرما ہے, تو انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے کہ ہم بے امام ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں. خط ایک نہیں کئی خط تھے, اور بعض خط تلخ بڑے تھے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم بروز حشر اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی مدد کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے. تو امام دل میں خوف الہی رکھتے تھے, اور یہ خوف الہی امام کو کھینچ کے جو ہے وہ کوفہ کی طرف لے گیا. یہ بھی مشورہ ہوا کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ وہاں بھیجے, حالات کا جائزہ لیا جائے, پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. تو آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا, اور وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے. جب حضرت تشریف لے گئے تو پہلے دن جو ہے وہ 14,000 کوفی بیعت کرتا ہے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں امام کے لیے, اور آپ نے فوراً بھائی کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں, تشریف لائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں. اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے, اگر چند دن یہ سلسلہ اسی طرح چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے, اور یہاں کسی ایسے شخص کو بھیج جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے. تو اس نے پھر بصرہ کا جو گورنر تھا ابن زیاد بدبخت, اس کو وہاں یہاں بھیجا, اور وہ رات کی تاریکی میں آیا, حجازی لباس پہنا, یہ جو مکہ مدینہ کے لوگ لباس پہنتے وہ لباس پہنا, اپنے چہرے پہ نقاب کیا, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے کیا جذبات ہیں. جب یہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں, لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے, اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک پہنچا, اور آپ بھی سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں. آپ نے محل کا دروازہ بند کیا, چھت پہ چڑھے اور کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ
واپس تشریف لے جائیں۔ اس نے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو یہ ابن زیاد تھا۔ اس نے کہا مجھے یزید نے بھیجا، دروازہ کھولو۔ نعمان بن بشیر کو موصول کر دیا گیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ 40,000 کوفی بیعت کر چکا تھا، لیکن جب ابن زیاد نے خطاب کیا نا کہ مجھے بھی جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، ہم بڑے پرانے اہل بیت کے دشمن ہیں، میں بچوں کو یتیم کروں گا، عورتوں کے سہاگ اجاڑ دوں گا، بہت کچھ اس نے کہا۔ پھر وہی ہوا کہ کوفیوں کی بے وفائی پہلے ہی بڑی مشہور تھی کہ یہ وفادار نہیں ہوتے، سب تتر بتر ہو گئے۔ 40,000 کوفی ہیں بھائی۔ مسلم بن عقیل جب مسجد میں گئے اور سلام جب پھیرتے تو پیچھے ایک کوفی بھی نظر نہیں آیا، اور مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور شہادت کے وقت مسلم بن عقیل کی زبان پہ یہ لفظ تھے، کاش کہ کوئی میرے بھائی کو بتا دے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ یہاں کے حالات یکسر بدل گئے اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھیوں نے ہر چند کہا کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، حج کا موسم ہے، آپ یہاں خطاب کریں، ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن آپ فرماتے میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ میرے نانا نے میرے کندھوں پہ